بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مشکات المصابیح حدیث نمبر 1 تا حدیث نمبر 15 تک پڑھی تھی. آج ہم حدیث نمبر 15 سے آگے پڑھیں گے. حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائے کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی بات سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے؟ اس نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو. راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو وہ کامیاب ہو گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم یا وفد خوش آمدید، تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے اور نہ نادم. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے. آپ کسی فیصلہ کن امر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 4 چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور 4 چیزوں سے انہیں منع فرمایا. آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا. فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو. اور آپ نے انہیں 4 چیزوں سے منع فرمایا. آپ نے بڑے مٹکوں، کدو سے بنے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا، انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتا دو.
عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی، فرمایا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے، اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ پس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ پس ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔